زندہ یہ کھل گیا ہے سکینہ بتے چلو سجاد چھوٹی سی کسی مریض کو بہتر دوا ملے جیسے کسی مریض کو بہتر دوا ملے تو ہم کیوں نہ لاکھ شکر کے ہم کیوں نہ لاکھ شکر کے سجدے ادا کریں ان کے کرم سے علم کے گوہر صدا ملے ان کے کرم سے علم کے جس نے نبی کے لال کا ماتم کیا نہیں جس نے نبی کے لال کا ماتم کیا نہیں اس کو نصیب اجر رسالت ہوا نہیں اس کو نصیب اجر رسالت ہوا نہیں دیکھو دیکھو ثنائے آلے محمد خدا نے کی دیکھو ثنائے آلے محمد خدا نے کی تم نے قرآن ٹھیک سے شاید پڑھا نہیں تم نے قرآن ٹھیک سے شاید پڑھا نہیں اور حکمت بھی ایسی اونو محمد کی جنگ میں حکمت بھی ایسی محمد کی جنگ میں بھاگے عدو تو راستہ ڈھونڈے ملا نہیں بھاگے عدو تو راستہ
الأنبياء والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا شفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات مرحومہ نسیمہ آرا بنت مجاہد حسین صاحب ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی صلوات یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیثوں میں سے ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو کیا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور ان دونوں کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آن کے مجھ سے ملنے میں. دیکھیے شریعت میں مذہب میں بہت سی باریکیاں وہ ہیں کہ جس کو سوائے اہل بیت کے کوئی سمجھ نہیں سکتا، نہ کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے. اور شاید اسی لیے پیغمبر نے کہا ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں تو ایک چھوٹی چھوٹی باتیں نقل کرتا ہوں اور مجلس تمام صلوات کرتا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نقل کرتا ہوں آج کی تاریخ کی مناسبت سے کہ جو دنیا میں کوئی اس چیز کو نہیں پکڑ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ. کھانا کھلانا، بولیے کیا خیال ہے آپ کا؟ کھانا کھلانے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلانا. معمولی چیز نہیں. ایک روایت میں ہے کہ کھانا کھلانے کا ثواب سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، حتیٰ انبیاء اور فرشتے بھی. کھانا کھلانے کا ثواب. جناب عیسیٰ ایک دن گزر رہے، راستے میں دیکھا پتیلا وتیلا چڑھا ہوا ہے، کھانے کا انتظام ہے.
معلوم ہوا شادی ہے کہیں. جناب عیسیٰ نے کہا کہ آج تو شادی ہے کل ماتم ہوگا. تو حواریوں نے پوچھا کیوں؟ کہ دلہن آج رات میں مر جائے گی. بات ختم ہو گئی. آگے بڑھ گئے. دوسرے دن پھر ادھر سے چلے. دیکھا ویسے ہی چل رہا ہے. صحابیوں نے کہا صاحب آپ تو کہہ رہے تھے دلہن مر جائے گی, آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے. کہ چلو پتہ کرتے ہیں سب خیریت ہے. جی اللہ کا شکر ہے. دلہن کا کیا؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. ہٹو بچو تشریف لے آئے. یہ بتاؤ بیٹا تم نے رات کون سا عمل انجام دیا؟ مطلب کبھی کچھ کیا ہے تم نے؟ تو کہنے لگی کہ یا نبی اللہ میں اپنے ہجری میں بیٹھی تھی, کھانا رکھا تھا, شوہر کے انتظار میں تھی کہ وہ آ جائے تو کھایا جائے. اتنے میں کسی فقیر نے آواز دے دی. میں نے کہا کہ اس بھیڑ میں اس بیچارے فقیر پہ کون توجہ دے گا, میں تو جب چاہوں گی مل جائے گا. ادھر ادھر دیکھا, نکلی اور دھیرے سے اپنا کھانا اس فقیر کو کھلا دیا. جب وہ کھا چکا, پیٹ بھر گیا, تو کہتا جاؤ بیٹا اللہ تمہاری عمر دراز کرے. جناب عیسیٰ نے کہا اس کا لحاف ہٹاؤ. لحاف ہٹایا گیا, جھٹکا گیا, سانپ گرا. فرمایا یہ سانپ معمور تھا اس لڑکی کو ڈسنے پر اور موت ہونی تھی, لیکن چونکہ اس نے ایک فقیر کا پیٹ بھر دیا اس لیے خدا نے خوش ہو کے اس کی عمر بڑھا دی. تو اب سمجھ میں آیا کھانا کھلانے کا ثواب. لیکن اسی کھانا کھلانے میں جو باریکی ہے وہ میں اس طرف لے جانا چاہتا ہوں. تو اگر کوئی مسافر کو کھلا دے, اور اگر مسافر عام نہ ہو, حج کا مسافر ہو, تو کتنا ثواب ہوگا. اگر کوئی کربلا کا مسافر ہو, تبھی دیکھتے ہیں نا نجف سے کربلا کے بیچ کتنا وہ لگا رہتا ہے, تو کتنا بڑا ثواب ہوگا. ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا حسین ابن ابی یعلا. کیا نام تھا؟ حسین بھائی بڑے آدمی تھے. دیکھیے بڑا آدمی ہونا کمال نہیں ہے, بڑے آدمی تو ہمارے رضا بھائی بھی ہے, مگر کبھی فون کر کے پوچھتے بھی نہیں کہ آؤ دو لقمہ کھا لو, کچھ ناری کھلا اکیلے جا سکتا تھا. 10 20 50 کا قافلہ بنا کے چلتے تھے کہ راستے میں راسن لوٹ نہ لے. حسین بھائی کو اللہ نے نوازا تھا, انہوں نے باورچی بھی ساتھ رکھ لیا, جانور بھی ساتھ رکھ لیے. جہاں قافلہ رکتا ہے جانور ذبح ہوتے ہیں, پکتا ہے, کھانا چلتا ہے. کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. ایک چیز اور آپ کو سنا دے روایات جو کہتی ہے
تمام الحج لقاء الامام، حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے. یا ایک جگہ ہے ابدؤوا بمکہ واختموا بنا، اسٹارٹ کرو مکے سے، ختم کرو ہمارے اوپر، یعنی مدینے آؤ. تو اب حسین بھائی حج وج کر کے پہنچے مدینے. امام جعفر صادق علیہ السلام اب یہ مدینے پہنچے امام کی زیارت کو. جیسے ہی داخل ہوئے، آئیے آئیے حسین صاحب، بڑے بکرے کٹے ہیں اب کی حج کے سفر میں. یہ میرا لہجہ طنز والا ہے یا جنرل ہے؟ تو مجھ کو کیا حق ہے کتاب میں لکھی چیز کو طنز کے طور پر بیان کرنے؟ کتاب میں لہجہ تو لکھا نہیں ہے، لیکن آگے حسین بھائی کا جو ریئیکشن ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ امام تعریف نہیں کر رہے ہیں طنز. صلوات آئیے آئیے حسین صاحب، بڑے بکرے کٹے ہیں اب کی سفر میں حج کے. حسین بھائی گھبرا گئے. ما اردت الا اللہ، مولا میرا کوئی مطلب نہیں تھا، میرا مقصد صرف اللہ. دو حال سے خالی نہیں، یا حسین جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو امام کو کہنا چاہیے تھا ہم سے چھپاؤ گے، ہم تمہاری نیتوں سے واقف ہیں، اور حقیقت ہے کہ اہل بیت نیتوں سے واقف ہے. صلوات ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے نوکر کو گالی بک دی، نوکر کو گالی بک دی. تو وہاں سے آئے چھکے امام کے پاس. امام نے کہا یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ آپ کا صبر پڑ گیا. ہم کو نا ویسے یہ بات تو ہے کہ پبلک یہی سمجھے گی کہ مولانا لیٹ آئے ہیں. یہ وضاحت کرنی چاہیے تھی، مسئلہ آپ مجھے آ گیا تھا. تو بڑے بکرے کٹے. ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ اہل بیت کو پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اور ہماری نیت کیا ہے. انہوں نے صاحب اپنے نوکر کو گالی دی. امام کے پاس ملنے آئے. حضرت نے کہا یہ کیا حرکت تھی، تم نے اپنے نوکر کو گالی کیوں بکی؟ تو کہتا ہے کہ انہ لقد کان ظلمنی، کیا بتائیں مولا اس نے میرے اوپر ظلم کیا، بڑا بدماش ہے. حضرت نے فرمایا وَإِنْ كَانَ ظَلَمَكَ، لاکھ ظلم کیا اس نے. ہم اہل بیت، یہ جملہ سنیے، ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں وَلَا آمُرُ بِهِ شِيعَتِي، اور نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان خراب کریں. گویا شیعت کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان شیعی ہوگی. صلوات دو بھائی تھے سکے، مگر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا ایک محب اہل بیت دوسرے کی رائے نہ لگ. کورونا آ گیا، اچھا خاصا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو جو محب اہل بیت تھا اس کا حساب کتاب ٹھیک چلتا رہا، اور جو دوسرا والا تھا اس کو ٹھپ ہو گیا معاملہ. اس کو پتا چلا کہ میرا بھائی آج کل پریشان ہے، کورونا میں کاروبار بند ہو گیا ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے. تو اس نے کہا یار چاہے شیعہ ہو یا نہ ہے تو ہمارا بھائی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو بے عزتی تو اپنی ہے ہی ہے.
لہذا کچھ مدد کر. وہ کچھ پیسہ بھیج دیا اس نے بھائی کے یہاں. آیا ملنے چھٹے امام سے. جیسے ہی دیکھا حضرت نے کہا آؤ 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 آ جاؤ, آج کے تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوں. کیسے پتا؟ کیسے پتا؟ قرآن کہتا ہے ان کو سب پتا. قرآن کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کہہ دیجیے قل اعملوا, آپ کہیے جو چاہو عمل کرو, مگر ایک بات ذہن میں رہے فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تمہارا اللہ, رسول اللہ اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. رضا بھائی آپ مومن ہیں انشاءاللہ. میں نے آج صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یقین کی بنیاد پر نہیں, ہم کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. آپ کو تو مومن تو ہے آپ لوگ, اور قرآن کہتا ہے مومنین کو پتہ ہے. یا کسی کو نہیں پتا کہ میں نے صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تب جواب یہ ہے کہ بھائی مومن کے درجات ہیں. 0 سے چلے گا 8, 9, 10 کل ایمان, تو ادھر سے کیوں چلتے ہو؟ کسی مومن کو پتا ہوگا, کل ایمان کو تو پتا ہے, تو ان کو سب معلوم ہے. اب یہاں جو کانڈ ہوا ہے, پھنسا ہے کیس. امام نے کہا میاں حسین بہت بکرے کٹے اب کی. حسین بھائی تڑپ گئے. مہارت تو اللہ, مولا کوئی مطلب نہیں, اللہ کے لیے کیا میں نے. تو یا تو حسین سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اگر سچ بول رہے, جھوٹ بول رہے ہیں تو امام کو پتا ہے, سیدھے سیدھے کہتے ہم سے چھپاؤ گے میاں, ہم تمہاری نیتوں سے واقف ہیں. اور اگر سچ بول رہے ہیں تو پھر امام کے اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ امام کا یہ نہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, اس کا مطلب حسین بھائی سچ بول رہے ہیں. تو جب سچ بول رہے ہیں کہ انہوں نے بکرے اللہ کے لیے کھلائے, تب امام کو اعتراض کیوں ہے؟ یہاں وہ باریکی ہے جو اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں پکڑ سکتا. اور نبی نے شاید اسی لیے کہا کہ ان سے چپکے رہو گے نجات پاؤ گے. مہارت تو اللہ, مولا میرا کوئی مطلب نہیں کہ سوائے خدا کے. حضرت میں ٹوکا نہیں کہ جھوٹ بول رہے, اس کا مطلب سچ. تو جب سچ ہے تو امام کو کھانا کھلانے میں کیوں اعتراض ہے؟ دیکھیے اب امام نے وجہ بتائی ہے. امام کا جملہ اتنا بڑا ہے, پڑھ کے نکل جاؤں گا, ذہین لوگ پکڑ لیں گے, بچے ہو سکتا رہ جائیں, اس کو تھوڑا وضاحت سے بیان کریں تاکہ سب سمجھ جائیں. یہ جو قافلے میں حاجی لوگ ہیں سب حسین کی طرح پیسے والے تو ہیں نہیں. کچھ بیچارے وہ ہیں کہ بھیا چلو واجب ادا ہو جائے, ستو کھا کے گزار لیں گے. ان کو کیا پتا کہ راستے میں بریانی کھلانے لگیں گے. وہ تو اپنے حساب سے چلا تو بیچارہ چھنا لے کر کے, ستو لے کر کے. اب آپ سب سے کہتے ہیں بسم اللہ کھائیے, تو آدمی کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے. توجہ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. آدمی کی اپنی غیرت ہوتی ہے. ایک وقت 2 وقت چلیے کوئی بات نہیں ہے. مستقل کسی کے دسترخوان پر آدمی کو بیٹھ کے کھاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا جبکہ خود کھلانے کی حیثیت نہ ہو. تو آپ کو تو اللہ نے پیسہ دیا ہے, آپ روز بکرے کٹوا رہے ہیں, اس میں 20 آدمی ایسے ہیں جو بیچارے ان کی اوقات نہیں ہے, وہ کھا تو لے رہے ہیں. امام کا جملہ میں اتنا سا فَتَقَاسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ, اپنے اندر
ان کو کمپلیکس کا احساس ہوا، احساس کمتری، یار حسین بھائی کے ہے یہ کھلا رہے ہیں، ہمارے ہے ہی نہیں. تو انسان کو احساس کمتری، کھانا کھلانے کا بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو 20 آدمی اپنے ہی اندر اپنے کو ہلکا اور ذلیل سمجھ رہے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ تو کھانا کھلانا اپنی جگہ ہے. جیسے دواؤں کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، ہر آدمی نہیں پکڑ پاتا سوائے MBBS کے، ویسے ہی یہاں ہر ثواب کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اہل بیت کے علاوہ کوئی پکڑ نہیں سکتا. سلام آپ نے یہ تو دیکھ لیا کھانا کھلانے کے ثواب اتنا ہے، یہ نہیں دیکھ پائے کہ آپ کے کھلانے سے کتنے آدمی بے عزت ہو رہے ہیں، کتنے آدمی ذلیل ہو رہے ہیں. تب کیا کریں؟ اب حدیث میں نہیں ہے، لیکن میری سمجھ میں جو روایت دیکھ کے سمجھ میں آیا، شاید مطلب یہ ہو کہ بھیا کھلائیے، بہت بڑا ثواب ہے. مگر اس کا لحاظ رہے کہ کسی کو احساس ہے کمتری نہ ہونے پائے تو کیا کرے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ فاضل آدمی ہے، کوئی کام نہیں ان کو، تو آپ اعلان کر دیجئے کہ بھیا ایسا جتنے لوگ قافلے میں ہیں، ایک فاضل ہمارے پاس ہے، سب لوگ کیا الگ الگ کھائیے پکائیے گا. اچھا اس کا تجربہ کر چکے، حج پر جب گئے تو 7 آدمی تھے، میں دیتا ہوں. میں نے کہا یار یہ جھنجھٹ ہی ختم کرو نا، مہینے بھر ساتھ رہنا ہے، کب تک میں دیتا ہوں کرو. تو ایک مولانا ہم لوگ ساتھ ہیں محفوظ بھائی، 200 ریال سب نے ان کے پاس اکٹھا کر دیا، ہو گیا 1400. بھئی اب آپ کھلائیے پلائیے، کم پڑے گا پھر ملا دیں. صلوات پر محمد. تو اب آپ کو چاہیے تھا حسین بھائی اعلان کر دیتے کہ کیا الگ الگ آپ کریں گے، باورچی وغیرہ سب آئیے، جس کو جو دینا ہے وہ فاضل بھائی کے پاس جمع کرا دے. فاضل بھائی اپنا پکوائیں گے، انتظام ہوگا. کوئی 4 آنا دیتا، کوئی 8 آنا دیتا، کوئی 1 روپیہ دیتا، کوئی 100 روپے دیتا. لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ جو دسترخوان میں بیٹھتا کسی کو احساس کمتری نہ ہوتا، سب کی مونچھیں ٹائٹ ہوتی، میرا بھی لگا ہے، میرا بھی لگا ہے. اور جس کو ثواب دینا ہے اس کو پتا ہے کہ کس کا 4 آنا ہے، کس کا 100 آنا ہے. اب سمجھے آپ خدا کے پیغمبر کیوں فرماتے اہل بیت کے قریب رہو. جو باریکیاں ہیں، آج کی تاریخ یہ ہو گیا، مقدمہ ہو کے 15-20 منٹ. آج کی تاریخ کیا ہے سر؟ 23 ذیقعدہ. 23 ذیقعدہ کو کیا ہے؟ شہادت امام رضا علیہ السلام. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا بولیے معین الضعفاء. سلام اس امام پر جو مددگار ہے ضعیفوں کے، والفقراء، اور مددگار ہے کس کے؟ فقیروں کے. پھر وہی بات ہے، ضعیفوں کی مدد کرنا وہ کمال نہیں ہے. فقیروں کی مدد، فقیر کی مدد کرنے والے سے 50 ہوں گے، لیکن اسی میں وہ بھی ہوں گے ہماری طرح. بتائیے صاحب یہ بات کرنے لائق ہے؟ ہمیں ہم نہ ہوتے تو سروائیو نہ کر پاتے. اس طرح کی حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ باریکی جو اہل بیت پکڑتے ہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. سلام حج پہ گیا، پیسہ تھیلی کو کہاں جائے؟ روایتوں میں ہے کہ ہر آدمی کے آگے ہاتھ مت پھیلا. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بیوی کو کبھی راز مت بتانا،
पुलिस वालों से कभी दोस्ती मत करना, कभी नौ दौलतिये से कर्ज मत लेना। बड़ी बात। एक बुजुर्ग पार थे हमारे, उस्ताद कहने लगे बताओ बेटा रईस और अमीर का फर्क जानते हो? What's difference between रईस and अमीर? मैंने कहा जी हो तो कहने लगा मैं गया एक जगह अशरा पढ़ने, तो दिन की मजलिस थी, कुछ लड़के आए कहने लगे मौलवी साहब रात में तो खाली रहते हैं, आप पढ़ दीजिए। पढ़ दो। 12 मुहर्रम आ गई तो जिनके यहाँ टिके थे रईस साहब, कब उन्होंने धीरे से लिफाफा मेरी अटैची में रख दिया मुझे पता नहीं, घर जाके। लेकिन जो नए लड़के पैसे वाले थे रात में जिन्होंने मजलिस की, वो आए, लो मौलवी साहब गिन लो। तो हर आदमी के आगे हाथ मत फैला। तो किसके आगे हाथ फैलाना चाहिए? जनाब अब्बास का एक लक़ब है क्या? बाबुल हवाइज। तो हाजतें वहां से मिलती है। क्यों मिलती है? एक लक़ब है मौला का कमरे बनी, मतलब सबसे खूबसूरत आदमी। तो कमरे बनी हाशिम और बाबुल हवाइज में क्या रब्त है? कोई राबता है? कमरे बनी हाशिम होने में और बाबुल हवाइज में कहा है? का क्यों? का इसलिए कि हदीस कहती है उतलुबुल हाजा मिन हिसानिल वजूह, अपनी हाजतें खूबसूरत चेहरे वालों से तलब करो। तो अब ये कहा जाए बेचारा, इसका सफर में 2 शब्द तमाम हो गया। ले दे करके अहले बैत मदीने आया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। कहने लगा साहब फकीर नहीं, पेशेवर नहीं, पर थैली गायब हो गई, इतना दे दीजिए कि अपना पेट भर। वो घर तक पहुंचा और मैं जरूरत नहीं है मुझको, घर पहुंच के इतना बड़ा आदमी हूं मैं कि आपकी तरफ से मैं सदका कर दूंगा। हजरत समझ गए इज्जतदार आदमी है, बेइत्तेफाक है। कब बैठो 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 बैठलाए, सुनिए आप क्या। जब धीरे धीरे पब्लिक चली गई, एक दो बहुत खास लोग रह गए, तब हजरत उठे अंदर में, एक थैली में माकूल रकम रखी, बाहर नहीं है। दरवाजे के पीछे से पुकारा, वो मर्द खुरासानी जिसका सफर में 2 शख्स गुम हो गया था, जी दरवाजे के पास आओ। दरवाजे करीब आए, बाहर नहीं निकले, हाथ बढ़ाया, कहा भाई इसे लो और जाओ। और सुनो, ये मैंने तुमको दिया है, तुम्हारा माल है, तुम जो चाहो करो, मेरी तरफ से सदके की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, मेरे आने का इंतजार मत करना, मेरे आने से पहले आप चले जाइएगा कि मौला मिल जाए, शुक्रिया अदा कर लिया। कहा ना, मेरे हुजरे में आने से पहले आप हुजरा छोड़ दीजिएगा। जी हुजूर, चला गया। अब इमाम निकले, कोई नहीं कर सकता। अब इमाम हुजरे में, तो जो 2-1 सहाबी पहले से बैठे थे, कहने लगे मौला दावत दे दिया आपने तो उसको गनी बना दिया, मगर इसका क्या मतलब मौला, मेरे आने से पहले कमरा खाली कर देना, अब मैं तुमको न देखूं। हजरत ने कहा जानते हो, जब कोई किसी के आगे हाथ फैलाता है, उसके चेहरे पे एक तरह से खिफत के आसार होते हैं। मुझसे ऐसा चेहरा देखा नहीं जाता। ये बारीकियां बोलिए, सिवाय कहने में तो कहीं मिलेगी। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जितना अपना रिश्ता अहले बैत से मजबूत रखिएगा, खास करके ये हमारे इमाम जिनका लक़ब ही है क्या, करीम अहले बैत, करीम अहले बैत,
ایک مولانا تھے استخارہ بڑا مشہور تھا ان کا, ہاں بہت مشہور. ایک آدمی کہتا تھا ایک دن بیٹھے تھے, کیا نام ہے آپ کا؟ جعفر صاحب آ گئے, حضور ذرا استخارہ بہت اچھا ہے یہ رشتہ چاہنے نہ دو اور جلدی کرو ورنہ دوسرا بھی رشتہ لائن پہ نکل جائے. تو جعفر صاحب کہنے لگے مولوی صاحب اسی کے لیے لڑکے کے لیے استخارہ کروانے آئے تھے اور یہ بھی پتا ہے وہ کون ہے دوسرا. چلے گئے. ایک صاحب اور آئے کچھ دیر کے بعد, ذرا حضور استخارہ بہت خراب ہے, خبردار, جان کا بھی خطرہ ہے, آبرو کا بھی خطرہ ہے, پیسے کا بھی خطرہ ہے. چلے ایک پہلے سے بیٹھا تھا, کہنے لگا حضور ایک بات پوچھے. کہنے لگا کیا پوچھو؟ کہا پہلے والے نے جو استخارہ کروایا تب بھی یہی آیت نکلی تھی, انہوں نے جو استخارہ کروایا تب بھی یہی پیج اور یہی آیت نکلی ہے. یہ ایک آیت سے دو استخارہ کیسے, دو مطلب کیسے؟ کہنے لگے یار ہم کو خود نہیں سمجھ میں آتا. کہ پھر کس کا قصہ ہے, سن لیجیے بس تمام کیا. قصہ کیا ہے کہ میں آیا مشہد بحیثیت طالب علم کی, بہت ادھر ادھر ٹہلا, ہاسٹل میں کہیں جگہ نہیں ملی. تو میں نے کیا کیا کہ پہلے قدیم زمانے میں یہ تھا کہ بیچ میں روزہ تھا حرم, سائڈ میں زائروں کے لیے کوارٹرز تھے. تو میں ایسے زائر جا کے ایک کمرہ میں نے کرایہ لیا تو وہی رہتا. ڈیلی کا میرا روٹین یہ تھا کہ صبح اٹھتا تھا, کلاس میں جانے سے پہلے حرم میں آتا تھا, زیارت کرتا تھا, تب کلاس ڈیلی کا تھا. ایک دن میں حرم میں داخل ہوا, جیسے ہی چاہا زیارت پڑھنے لگا جیسے زری کے پاس خود امام کھڑے ہیں. اشارہ کیا, میں قریب پہنچا. یہ کوئی پلیٹ ہے, اس میں کچھ دانے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, الائچی دانے ٹائپ. امام نے دیا, کھا لو. میں نے کھا لیا. اس کے بعد سے میرا حال یہ ہے کہ جو منہ سے نکل جاتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے. اہل بیت سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے بس. اور آخری بات, اذان بھی ہونے والی ہوتی ہے نا, کئی بجے ہوتی ہے یار, وقت تو کب کا ہو چکا. ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں, قریب ہے, ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں نقال فرشتوں کا. کیا نقال فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اب وسیع حسن صاحب بیچارے غریب آدمی, اللہ کا شکر. ہاں یاد رکھیے, روایت کہتی ہے من تفاکر افتقر, جو فقیری کا اظہار کرے گا فقیر ہو جائے گا. جتنے میں ہو الحمدللہ, شکر ہے خدا کا. یہ مثال سمجھانے کے لیے خدا کا کرم ہے. تو وسیع حسن صاحب غریب آدمی بیچارے, فقیر آدمی, میں کسی طرح سے روزی روٹی چل رہی ہے. اب وہ 1.5 لاکھ ہو ہی نہیں رہا ہے, کربلا چلے جائیں, تڑپ بہت رہے ہیں. کوئی مرد مومن, کاش زیارت ہو جاتی, کاش زیارت ہو جاتی, مر گئے بیچارے. ایک مثل کہی جاتی ہے کہ کابل میں سب گھوڑے نہیں ہوتے, ہے نا. یہی حال ہے نا جب کربلا کا سب مومن لوگ ہیں, وہاں چور اچکے نہیں ہوتے, ایک سے ایک پر ظاہر کو لوٹ لیتے ہیں. صاحب کیسی بات کرتے ہیں, صلوات پر تو جب وہ مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہیں دفن ہوں گے نا نجف میں, وہیں دفن ہوں گے نا کربلا میں, چور بدماش. اور اچھا خاصا مومن آدمی بیچارہ ہے, وہ گوڈا میں مر گیا, لکھنؤ میں مر گیا, فیض آباد میں مر گیا. تو اب یہاں ایک ہمارے یہاں بیان کیا گیا ہے نقال فرشتے. نقال فرشتوں کا کام کیا ہے؟ آدمی یہاں مرا, لکھنؤ میں دفن کر دیا گیا, فرشتے اس کو یہاں سے اٹھائیں گے. جہاں کا عاشق تھا یا جہاں کے لائق تھا وہ ڈیسائیڈ وہ لوگ کریں گے. جہاں سے اٹھایا مشہد لے گیا, نجف لے گیا, کربلا لے گیا. وہاں کوئی آدمی مر گیا بدماش آدمی, اس کو وہاں سے اٹھا کے لا کے لکھنؤ. تو ممکن ہے کہ آپ کی قبر میں کوئی عراق کا آدمی اور عراقی کی کسی قبر میں آپ کو بات دے. انہیں سنا تھا, بہت غضب کا قصہ اس پر ہے, بہت لمبا ہو جائے گا, آپ
آدھا گھنٹہ اکیلا نہیں صلوات تو یہ نقال فرشتے ایک چور بدماش اچکا جو کہہ لیجیے کب کس کے اندر اللہ توبہ کی توفیق ڈال دے کوئی گارنٹی نہیں ہے. آج آپ ابا کبا پہن کے بڑی دھوم سے مجلسیں پڑھ رہے ہیں ایک دن میں 2-2 3 گھمنڈ مت کیجیے رضا صاحب. ایک رکشے والا آدھی رات کو توبہ کر کے پاس ہو سکتا ہے, آپ ہمامہ لگا کر کے وہیں رہ سکتے. مدینے میں ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے تھے, نماز پڑھنے والے تھے, سب ٹہلتے رہ گئے. جو امام حسین کو گھیر کے کربلا لایا وہ علیہ السلام. تو گھمنڈ تو کیجیے گا. صلوات پر محمد. السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. وہ آیا زری پکڑ کے, آقا گناہگار آدمی بدماش آدمی, آقا آ گیا, پلیز اپنی بارگاہ میں پناہ دے دیجیے, اب واپس نہ کیجیے. 2-4 دن کے بعد طبیعت کچھ خراب ہوئی, مر گیا. دونوں دفن کر دیا گیا مشہدی میں. اچھا لاش لانا ہندوستان کون سی بیوقوفی ہے, یہ کیا کر گیا تو وہی مشہد میں. 2 دن کے بعد اس کے کسی رشتے دار نے دیکھا خواب میں کہ مولا ہے اور امیر المومنین سلام اللہ ان کے ساتھ 2 فرشتے وہی نقال آئے اس کی قبر کے پاس, اور فرشتوں سے کہا نکالو اس کو کہ ہمارے فرزند کی بارگاہ میں یہاں کہاں دفن ہو گیا ہے. فرشتوں نے چاہا نکالے, تب تک امام رضا علیہ السلام آ گئے. السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء الفقراء. نکالا اس کو. فرشتوں نے سوچا, تب تک امام رضا علیہ السلام آ گئے. فرمایا یا جدہ اس نے میری پناہ لے لی ہے. حضرت نے کہا جب تم خود پناہ دے چکے ہو تو ٹھیک ہے تم چلو. اب سمجھ میں آیا کریم ہے, وابستہ رہیے. صلوات پر محمد. نہیں بس شروع ہوئی تھی, بس اسی میں تمام. اور ان کو پتا ہے کون کیسے ٹھیک ہوگا. نہیں بس شروع ہوئی تھی. ایک آدمی نے بس خریدی, بجائے روڈ پہ چلانے کے اپنے علاقے سے گاؤں سے مشہد لے جاتا. 2-3 دن جانا, 2-3 دن آنا, ہفتے بھر 10 دن رکنا, مہینے میں 1 ٹور ہو گیا کافی ہے. اب یہ واپس آئے, پھر سے نام لکھا جا رہا ہے, پیسہ جمع ہو رہا ہے. تب تک ایک دن خواب دیکھتا ہے کہ امام آئے, فرماتے ہیں کہ سنو اب کی جب قافلہ لے کے آئے نا تو ابراہیم جیب کترے کو لے کے آنا. بہت گھمنڈ مت کرو مولی صاحب, ہاں بہت گھمنڈ مت کرو. کون کب پاس ہو جائے تم کو پتا نہیں ہے. اب کی زمانہ تو ابراہیم جیب کترے کو اس نے کوئی توجہ نہیں دی. یہ کون سی بات ہوئی. 3 دن لگاتا ہے تو اس نے کہا لگتا ہے کچھ ہے. باہر نکلا, کہا یار یہ ابراہیم جیب کترا کون ہے. تو کسی نے بتایا وہ فلاں جگہ رہتا, ادھر جاؤ تم. وہاں گئے, کہنے بھائی صاحب ابراہیم جیب کترے کو جانتے ہیں. تو کہا وہ سامنے ہے, وہاں پہنچ گئے. السلام علیکم. آپ ابراہیم بھائی ہیں. کہ جی کہیے. کہ صاحب میں قافلہ لے جاتا ہوں مشہد زیارتوں پر, تو آپ بھی چلیے اب کی. تو ابراہیم سمجھے کہ یہ کسٹمر بنا رہا ہے. کہنے لگا سن لیجیے, گناہگار ہونا, گناہگار تو ہم لوگ سبھی ہیں, لیکن ہمارے میں فرق کیا ہے اور آپ میں. ہم گناہگار بھی ہیں اور اپنے سمجھتے مولا کے ذاکر ہیں, برابر مرتبہ ہے. ایسے لوگ کبھی پاس نہیں ہو پائیں گے جب تک اپنی گندگی کا اندازہ نہ ہو اور اہل بیت کی عظمت کا احساس نہ. کہنے لگے یار کہاں کی بات کرتے ہو.
تو زیارت پر ہم پتا ہے ہمارا کاروبار کیا ہے، چھوڑ جیب کترا پاکٹ مار، وہ نورانی شخصیت ہے، وہاں ہمارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا نہیں چلیے نہیں چلیے نہیں چلیے، لگ گیا، اس کو غصہ آ گیا، کہنے لگا فری میں لے چلو گے، میرے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے، تو کہنے لگا صاحب آپ سے پیسہ کون مانگ رہا ہے، جانا آنا رہنا کھانا سب میرے سے، باپ چلیے صاحب، تو چاہے جیسا ہو آدمی فری میں زیارت کون چھوڑے گا، آپ بولیے چھوڑیے گا، جعفر بھائی آپ چھوڑیے گا، قافلہ تیار ہو گیا، بخدا صاحب چل پڑا، سنسان علاقہ، تب تک معلوم ہوا بیریئر، راہزنوں نے قافلہ روکو بس رکو، چھوڑ گئے، تم نے کہا صاحب کو پوری بس والوں کو لوٹ لیا، جاؤ چھوڑ دیا، بس چلی گئی، کچھ دور جا کے بس والے نے گاڑی روکی اور لگا رونے بیچارا، ابراہیم نے کہا کیا بات ہے، کہا بات یہ 35-40 کتنے 30 لوگ ہیں 20 لوگ ہیں جو بھی ہیں، کھانا پینا رہنا وہ تو بات کی بات ہے، چلیے وہاں پہنچ کے جان پہچان سے قرضہ لے لوں گا، تیل بھرانے تک کا تو پیسہ ہے نہیں، ابراہیم نے کہا کہ پیسے کی دقت ہے تو سب ظاہر ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولے، سب کو بلاؤ اعلان کرو جس کا جتنا گیا میں دیتا، سب لوگ آ کے صاحب میرا 100 تھا، میرا 200 تھا، میرا 500 تھا، سب کو بانٹتا گیا، بس والے کے جتنا تھا پورا دے، سب کا پیسہ مل گیا، کہاں صاحب مل گیا، کہا بھائی یہ دیکھیے 3 ریال میرے پاس تھا وہ ہے، سب کا ہو گیا، کہاں ہو گیا، تو لوگوں نے کہا اتنا پیسہ تم رکھے تھے اور تم کو کیسے نہیں لوٹا ان سب نے، کہا لوٹا کیا، میرا بھی 3 ریال گیا تھا، کہا تب یہ پیسہ کہاں سے آیا، کہا مجھ کو پتا ہے تم لوگوں کو میرا پیشہ کیا ہے، سلام کر محمد، تم لوگوں کو پتا ہے میرا پیشہ کیا ہے، کہا کیا کام ہے، جیب کترا، تم لوگ تو گھبرا گئے، ویرا کرنے لگے، اب میں بس تڑے ہوئے تھا کہ یہ سب لوٹ کے کس کو دیتے ہیں اور وہ کہاں رکھتا ہے، ان کے دماغ میں نہیں ہوگا کہ اس قافلے میں اتنا ماہر بھی کوئی ہوگا، ادھر ان لوگوں نے لوٹ کر کے باس کو پیسہ دیا، باس نے رکھا، میں نے مار دیا، اب آپ تو ہنس رہے ہیں، بس والا تو اور چیخ کے رو پڑا، تو ابراہیم نے کہا بھیا اب کیا، اب تو مل گیا، کہا اب سمجھ میں آیا کہ 3 دن لگا تھا، مولا نے کیوں کہا ابراہیم کو لے کے آنا، کہا کیا، مولا نے کہا تھا، کہا اور کیا، میری تم سے کیا رشتہ داری ہے کہ میں تم کو فری میں لے جاؤں گا، 3 دن لگاتار مولا نے کہا، مولا نے بلایا مجھے، یہ بھی دیکھیں تب بھی کام ہوتے تو کیا کہتے ہیں، چھوڑ تو ہوں مگر کوئی بات تو میری مولا کو اچھی لگ گئی ہوگی، یہی نا ہمارے دماغ میں آئے گا، اس کا دماغ دیکھیے، قافلہ پہنچ گیا، اترو بھائی ابراہیم آؤ، پہنچ گئے، کہا تم لوگ اترو، تم لوگ خود سے ہو، میں خود سے تو آیا نہیں، میں تو اریسٹ کیا گیا، دیکھیے تھنکنگ کا فرق، یہ نہیں کہ کوئی تو نیکی مجھ کو میری مولا کو پسند آئی ہوگی نا، چور پکڑوایا گیا، تو جیسے جو ہے وہ اریسٹ ہوتا ہے آدمی ویسے لے جاؤ مجھ کو، باندھو میرے ہاتھ میں رسی، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، کچھ دنوں کے بعد قافلہ واپس جانے لگا، سب نے کہا چلو ابراہیم بھائی، کہ تم لوگ جاؤ، خود سے آئے تھے، میں تو گرفتار کروایا گیا ہوں، اریسٹ کروایا گیا ہوں، جب مجھ کو آزادی دی جائے گی تب جاؤں گا، ورنہ یہی پڑا رہوں گا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، ان سے وابستہ رہو نا تو کہیں نہ کہیں نجات کی صورت میں کبھی ہی آئے گی، صلوات، بس تمام کیا
غریب الغربا پردیسی، غریب یعنی مسافر پردیسی. ابا سلط ہرمی امام کے اصحاب میں سے. مامون نے بلایا، ابا سلط ساتھ ہیں. جو لوگ زیارت میں جا چکے ہیں ابا سلط کی قبر پر بھی گئے ہوں. باہر رک گئے. امام نے کہا ابا سلط میں جا رہا ہوں، واپس آؤں، اگر یہ ندا میرے سر پہ ہو تب پھر مجھ سے بات مت کرنا. گئے. کتنی مہارت سے اس انگور کو زہر دیا گیا تھا، اچھا رکھ دیا. اس سائڈ والا زہر آلو دیا، اس سائڈ والا فریش. ادھر مامون بیٹھا، توڑ توڑ کے کھا رہا. لیجیے لیجیے آپ بھی لیجیے، بسم اللہ. امام نے فرمایا خواہش نہیں ہے، سختی کی ہے. تو دونوں صورتیں برابر تھی، کھائیں یا نہ کھائیں دونوں صورتیں برابر تھی. امام نے گوشت فرمایا. کھڑے ہو گئے. ارے بیٹھیے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا وہیں جہاں تم نے بھیجا ہے. باہر آئے. ابا سر سمجھ گئے. ساتھ ساتھ آئے، حجرے میں لیٹایا. ابا سلط ہرمی کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا، امام محمد تقی علیہ السلام کا مسن تھے اس وقت. دیکھا امام اندر تشریف لا رہے. ارے میں نے کہا مولا آپ دروازہ بند تھا، اندر کیسے آئے؟ کہا جو خدا مدینے سے یہاں پہنچا سکتا ہے وہ بند دروازے سے اندر بھی لا سکتا ہے. غسل دیا، خود امام محمد تقی علیہ السلام، کفن کیا، خود نماز جنازہ پڑھائی. اور پھر ظاہری طور پر مامون نے سوگ کا اعلان کیا، سرکاری طور پر جنازہ اٹھا پوری دھوم دھام سے. شاید یہی وجہ ہے، اس بات کو امام نے محسوس کیا ہوگا کہ میں مسافر تو ہوں، پردیس میں مجھ کو شہید تو کیا گیا، لیکن پھر بھی میرا بیٹا آ گیا، اس نے غسل دیا، کفن پہنایا اور ظاہری طور پر شان سے جنازہ اٹھا. اسی لیے حضرت کے ایک صحابی تھے جو اپنے باپ کے نام سے بہت مشہور تھے. نام تھا ان کا ابن شبیب. حضرت نے ابن شبیب سے کہا تھا، یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین. اے فرزند شبیب، اگر کسی بات پہ تم کو رونا آئے گا تو حسین پر رونا. یہ فرمائش ہے امام رضا کی. اے فرزند شبیب، اگر کسی بات پر رونا آئے تو فابکی للحسین، حسین پر رو لینا. اس لیے کہ جو کچھ حسین کے ساتھ ہوا نا، دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. حتیٰ امام حسن علیہ السلام جب زہر دیا گیا، جگر کے ٹکڑے ٹوٹنے لگے تو روایت کہتی ہے امام حسن علیہ السلام نے رونا شروع کیا. فطری بات ہے. امام حسن نے سر اٹھایا، کیا بات ہے حسین رو کیوں رہے؟ فرمایا آپ کو اس حال میں دیکھ کے گریہ نہیں کروں. اس وقت اپنی مصیبت بھول کے امام حسن کا جملہ تھا، وَلَكِنْ لَا يَوْمَكَ يَوْمَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مگر اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، تمہاری عاشور سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، تمہارے دن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے. اللہ اکبر. آئے میدان، لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا آیا کہ جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پہ تشریف لائے. جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے نا، اس کا اپنا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے. کیا؟ گلا سامنے سے کٹے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، پانی پلا لیا. اتنے اصول ہے نا. لیکن آئے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا، چلیے ذبح کر دیا گیا. میں آپ کو جان دے جا رہا ہوں، بلا وجہ امام رضا نے نہیں فرمایا ہے کہ اگر کسی پر رونے کا دل چاہے تو حسین پر رونا. حسین پر حسین.
كنت باكيا على شيء فابكي للحسين. اگر کسی بات پر رونا آئے تو حسین پر رونا. انصاف سے اب تو مار چکے نا, کہیں دشمنی اس حد تک نہیں جاتی. ہر جگہ دشمنی چاہے جاتی ہو, جب آدمی مر جاتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے, پھر دشمنی جنازے میں بھی شریک ہوتا ہے. لیکن یہاں کربلا میں الٹا معاملہ. اب تو شہید ہو گئے نا, اب تو مار چکے نا, اب تو گلا جدا کر دیا, سر و تن الگ کر دیا نا, اب تو بس کرو. لیکن سنا ہے آپ نے نہ, گلا جدا ہونے کے بعد من خدا لعنت کرے. اپنے ساتھ کہتا ہے جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑی اپنے گھوڑوں کو لگا کے آگے آ جائے. روایت کہتی ہے 10 جنازے گھوڑوں کو لگا کے آگے آئے. امام کا جسم مبارک زمین ڈر میں کربلا میں پڑا ہے. 10 گھوڑے امام کے جسم مبارک کو پامال کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ